سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد و بارک وسلم علیہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ بر صغیر ایشیا کے اندر دو شخصیات کا امت مسلمہ پر اس قدر بڑا احسان ہے کہ نسلیں گزر جائیں لیکن ہم ان کی نہ احسان فراموشی کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کا احسان چکا سکتے ہیں۔ اس میں ایک ہے سلطان الہند عطائے رسول سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھا کر اسلام کے امن و آشتی والے دامن میں داخل کیا۔ اور دوسری عظیم شخصیت امام اہل سنت منبع علم و حکمت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے خواجہ غریب نواز کے وہ لوگ جن کو انہوں نے کلمہ پڑھایا، اب کلمے کے تقاضے کیا ہیں، کلمے کے گستاخ کون لوگ ہیں، ان سے ہمیں شناسا کروا کر ہمیں اس کلمے پر استقامت کا درس دیا ہے۔ یقیناً ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ دونوں شخصیات ہمارے ملک ہندوستان میں ہیں، زندہ رہے تو بھی یہیں اور دنیا سے تشریف لے گئے تو اسی زمین کو انہوں نے پسند کیا ہے۔ ملک ہندوستان سے محبت کرنے کی سب سے عظیم یہی دو وجہ ہیں، یہی دو شخصیات ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب تک دم میں دم رہا ہندوستان کو اپنا ہی سمجھیں گے، اس لیے کہ امام اہل سنت نے ہندوستان کو اپنا سمجھا ہے اور اسی میں اپنے جسد خاکی کا مدفون ہونا پسند کیا ہے۔ اسی طرح سے سرکار خواجہ غریب نواز صدیاں گزر گئی ہیں، بظاہر اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن الحمدللہ حقیقت یہ ہے کہ وہ آج بھی ہندوستان کے بادشاہ ہیں اور اس بادشاہت کی گواہی ہمارا دل دیتا ہے۔ باقی یہ آنے جانے والے ظلم و ستم والے کچھ عرصہ رہتے ہیں، آخر چلے جائیں گے۔ بہرحال گفتگو میں طوالت نہ کرتے ہوئے سرکار خواجہ غریب نواز کے چھٹی کی مناسبت سے جامعہ انوار العلوم نے ایک بہترین مسابقتی پروگرام منعقد کیا ہے۔ اس پروگرام کے انعقاد پر مختصراً اور شارٹلی میں ان سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ ہم یہاں آج کے اس پروگرام میں شامل ہوئے بحیثیت ایک جج کے۔ اب ہم نے ججمنٹ کیا کیا وہ تو خیر بظاہر ہمیں خالی حروف لکھنے تھے، ورنہ سامعین سارے کے سارے جج تھے، وہ خود سمجھ رہے تھے کون اچھا بول رہا ہے، کون کیا بول رہا ہے، انداز کیا ہے اور بولنے والے کے پاس مواد کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو میں اس چیز کا بڑا، چونکہ میں تنقیدی ذہن کا آدمی ہوں اور میں جب تحریریں لکھ چکا ہوں یا تقریر کر کے دوبارہ سنتا بھی نہیں ہوں میں اپنی تقریر، میں اپنے اوپر اپنی تحریروں میں بھی اپنے گفتگو پہ بذات خود تنقید کرتا ہوں، اور یہ ہمارے استاذ کی ہمیں ہدایت ہے۔ قبل اس کے کہ کوئی دوسرا تنقید کرے اس سے پہلے خود اپنی تحریر پہ، اپنی تقریر پہ، اپنے گفتگو پہ تنقید کر کے دیکھ لو اور اسے سدھارنے کی کوشش کرو۔ میں قسمیں بھی نہیں کھاتا ہوں، لیکن جہاں ضرورت ہو تو وہاں قسم کھانا کوئی برا عمل بھی نہیں ہے۔ جامعہ انوار العلوم کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی سرزمین پر مبارک پور میں الجامعۃ الاشرفیہ جو ہمارا مادر علمی بھی ہے اور مادر روحانی بھی ہے، جو اس کے اندر ہم ایک علمی فضا پاتے تھے، علمی ماحول دیکھتے تھے، مسلک اعلیٰ حضرت کے پروان چڑھانے کے اسباب و وسائل کو ہم دیکھتے تھے۔ الحمدللہ جموں کشمیر کے اندر جامعہ انوار العلوم میں اس کی وہ ذوفشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ اور ساتھ ہی چونکہ میں جموں میں رہتا ہوں، کشمیر والوں سے بھی میرے برابر کے رابطے ہیں اور اپنے جموں صوبے کے 10 ڈسٹرکٹوں کے اکثر علماء سے میرے روابط ہیں، اور کشمیر ویلی کے مدارس میں بھی میں جا چکا ہوں۔ مبالغہ نہ ہو، جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا، جس چیز کا میں نے مشاہدہ کیا، الحمدللہ پورے جموں کشمیر میں تعلیمی امور میں اس وقت تعلیمی نظام میں، تربیتی نظام میں جامعہ انوار العلوم پورے جموں کشمیر میں اس وقت الحمدللہ 1 نمبر پر ہے۔ بس میں بار بار یہ دعا کرتا ہوں، انوار العلوم نے بہت سارے تھپیڑے دیکھے ہیں، نشیب و فراز دیکھے ہیں، اللہ کرے حاسدین، منافقین اور انتشار پسند لوگوں سے، انتشاری ذہنوں سے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس ادارے کے عملہ کو
اس ادارے کے طلبہ کو اللہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، چونکہ کسی دور میں ادارے میں ہوتا ہے تعلیمی عروج تو بہت ہو جاتا ہے، لیکن حالات کے تھپیڑوں میں وہ متاثر بھی ہوتا ہے۔ میری سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز کے توسل سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جامعہ انوار العلوم جس ڈگر پہ چل رہا ہے اس سے اور بلندیوں پہ جائے، لیکن پستیوں کی طرف اللہ کرے یہ کبھی نہ آئے، اور اسی طرح سے سرکار خواجہ غریب نواز کے توسل سے یہ آگے ہی بڑھتا رہے اور تعلیم میں مزید ترقیاں کرتا رہے۔ میں فخر سے کہتا ہوں بہت سارے میرے ساتھی علماء جو اداروں کے بذات خود بانی ہیں، یا بہت ایسے علماء جو مختلف اداروں میں پڑھا رہے ہیں، جب ان سے مشورہ کیا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے بھائی فون کر کے کہ مجھے اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم دلوانا ہے، تو اللہ کی قسم میرے یہاں مشورے سے 2-3 بچے آئے ہیں، ہم ان سب کو مشورہ دیتے ہیں کہ اگر جموں کشمیر میں اس وقت تعلیمی نظام اچھا ہے تو انوار العلوم میں ادارے کا محتمم ہو کر بھی آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے بچے کو انوار العلوم میں بھیجیے، اور فراخ دلی سے کہتے ہیں الحمدللہ نہ ہمیں کوئی ذاتی غرض و غایت ہے، نہ شہرت طلبی ہے، نہ ہمیں نئی نئی سندوں کی ضرورت ہے، اور خوشی کی بات ہے کہ ہماری اس مجلس میں حضور تاج الشریعہ کے خلیفہ بیٹھے ہیں، اور حضور سید عارف میاں قبلہ مدد ذلہ النورانی اللہ ان کی عمر طویل کرے، ان کے بھی خلفاء بیٹھے ہیں، اور الحمدللہ میرا دل گواہی دیتا ہے، ایمانی حرارت بول رہی ہے کہ جس کو حضور تاج الشریعہ سے یا جس کو حضور سید عارف میاں سے خلافت کی سند مل جائے اسے کسی ایسے ویسے شیخ کی خلافت کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کا دل بھی گواہی دیتا ہے، اور الحمدللہ وہ میں سمجھتا ہوں سید عارف صاحب جس کو 2 کلمے لکھ کے دے دینا، میں نے ایک کتاب لکھی تھی 2008 میں، اس کتاب کا نام ہے کیا ہر کلمہ گو مسلمان ہے، اللہ نے بڑی قبولیت دی، اور سید صاحب قبلہ نے اس پہ کتاب کے چھپنے کے بعد کچھ کلمی تاثرات مجھے دیے، آج تک الحمدللہ وہ میری فائل میں محفوظ ہیں، اور ان تاثرات کے بعد اب میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کسی شیخ کی سند کی ضرورت ہے، اور وہ بھی ایسا شیخ جس کے عقائد کا، جس کے معاملات کا، جس کے معاملات کا کسی کو نہ یقین ہے نہ پتہ ہے وہ ہے کیا چیز ہے۔ بہرحال آپ نے اکابر سے قلبی لگاؤ جوڑے رکھیے، اسی میں انشاءاللہ ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور اسی سرزمین پونچھ پر ایک ادارہ جامعہ دارالعلوم نعیمیہ ایجوکیشنل ٹرسٹ ہے جو بینچ میں مولانا مدثر صاحب چلا رہے ہیں۔ الحمدللہ جب حفظ کا مسئلہ آتا ہے تو ہم بڑے وثوق کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بچے کو حفظ کروانا ہے تو سلطان الحفاظ حضرت حافظ اشرف صاحب کے حوالے کر دیجئے اور مولانا مدثر صاحب کے اہتمام میں بھیج دیجئے، اور اس پہ ہم کہتے بھی ہیں، بذات خود میں نے بیٹا بھی وہاں چھوڑا ہوا ہے، تو بغیر لگی لپٹی باتیں کرنے کے الحمدللہ اس وقت انوار العلوم ہو یا وہ مدرسہ نعیمیہ اس میں حفظ کی تعلیم، اور یہاں پہ الحمدللہ ہر شعبے کی جو بھی تعلیم یہاں ہو رہی ہے، اللہ کا فضل و احسان ہے کہ یہ تعلیمی معاملات میں ممتاز ہے، منفرد ہے۔ طلبہ کے جب ہم تقریریں سن رہے تھے اور میں چونکہ لفظ پہ غور بھی کر رہا تھا، اور نمبر دینے میں کسی قدر بخیل بھی ہوں ساتھیوں کی نظر میں، بہرحال چونکہ وہ ہم جس منصب پہ ہیں اس پہ بڑا سوچ سمجھ کے ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، یہ امانت و دیانت کا معاملہ ہے۔ بہرحال کچھ طلبہ ایسے اچھے انداز سے بول رہے تھے، ایسا مواد فراہم کر رہے تھے کہ میں حیران تھا کہ کس کو کتنے نمبر دوں اور کس کے کم کروں، کس کو زیادہ دوں۔ بہرحال اللہ پاک جامعہ انوار العلوم کو دن دگنی رات چگنی عروج و ترقی عطا فرمائے، اور ساتھ ہی میں ایک بات واضح کہہ دینا چاہتا ہوں، آج تک میں نے اپنے ادارے کے لیے یا اپنی ذات کے لیے سائیں بابا میرا بخش ٹرسٹ سے کچھ نہیں لیا ہے، آئندہ مل جائے تو ہم مایوس بھی نہیں ہیں، لیکن میں ان کو اس ٹرسٹ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جس نے انوار العلوم اور دیگر بہت سارے مدارس اور مساجد کی مدد کی ہے۔ جو لوگ ٹرسٹ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، انگشت نمائی کرتے ہیں، میں ان سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ پورے جموں کشمیر کے اندر دوسری کوئی ایسی زیارت یا دوسری کوئی ایسی مینجمنٹ باڈی دکھائیں جو مدارس کی، مساجد کی، علماء کی مدد کرتی ہو، اور وہ بھی علماء اہل سنت کی۔ لہذا ہم سب کو فخر ہے، سائیں بابا میرا بخش ٹرسٹ پر بھی
जामिया अनवारुल उलूम पर भी, और हमारी अजीम शख्सियत हजरत हाफिज मजीद अहमद मदनी साहब पर, और हम सब के दिलों की धड़कन मुफ्ती फारूक हुसैन मिसबाही साहब पर इंशाअल्लाह ताला हम इन कायदीन के पीछे आंखें बंद करके चलेंगे। मेरा वसूक, मेरा इज़ान ये गवाही देता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमें हर मोड़ पर भलाई की तरफ रहनुमाई करेंगे, हमें किसी भी मोड़ पर तन्हा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि हमें अपने कायद की कायदाना सलाहियतों पर मुकम्मल भरोसा है। अल्लाह अल्लाह ताला जमात अहले सुन्नत, जामिया अनवारुल उलूम, मदरसा नईमिया और दीगर तमाम मदारिस के हालात बेहतर फरमाए, और जो बेहतरियां आ चुकी हैं अल्लाह पाक उसमें इस्तिकामत अता फरमाए। आप सब हजरात भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे सेहतियाबी अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला जामिया अनवारुल उलूम का मैं नौकर था और नौकर हूँ, और इंशाअल्लाह मैं बगैर तकल्लुफ के, बगैर किसी उस चीज के मैं कहता हूँ अनवारुल उलूम का मुदर्रिस न होकर भी मैं जामिया अनवारुल उलूम का अपने आप को खादिम समझता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, हम सब को खुलूस के साथ दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। जामिया अनवारुल उलूम का ये मुसाबकती प्रोग्राम ये मैसेज देता है कि वो मदारिस के जो खाली चंदा करते हैं, पुंछ के अंदर खाली अनवारुल उलूम या नईमिया नहीं है, बल्कि कम से कम 40-50 मदरसे हैं। उन मदरसों को भी अपनी सालाना कारकर्दगी लोगों के सामने रखने के लिए इस किस्म के प्रोग्राम मुनाकिद करने चाहिए। और अगर इस तरह के प्रोग्राम मुनाकिद करने में कोई दिक्कत और दुश्वारी हो, वो जामिया अनवारुल उलूम की इक्तिदा करके इक्तदाई तो वे जामिया अनवारुल उलूम कहकर इंशाअल्लाह ताला यहाँ से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब पर फजल फरमाए। गुफ्तगू के दौरान जज्बात में कोई भी ऐसी बात जिससे किसी को ठेस पहुंच सके, मैं उससे माजरत चाहता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।